اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، کوشش یہ کریں کہ آپ ہر لفظ کو سمجھنے اور اسے ذہن میں محفوظ رکھنے اور پھر بعد میں اس پر عمل کرنے کی سچی نیت کر کے بیٹھیں۔ بات یہ چل رہی تھی کہ انسان اپنے ماں باپ کے بارے میں تو خوب جانتا ہے، اپنے پیر کے باپ کے بارے میں جانتا ہے، مگر امتی کے لیے کیا یہ ضروری نہیں ہوئے کہ وہ اپنے نبی کی ماں اور اپنے نبی کے باپ کے بارے میں بھی جانے؟ یہ کتنا ضروری پہلو ہے کہ آپ جس پر ایمان لائے اور جنہی کی بدولت آپ کو جنت ملنی ہے، آپ کی بخشش ہونی ہے، سب کچھ جن کے صدقے میں ہے، ہم ان کی ماں اور ہم ان کے باپ کو اس جہت سے ہی نہ جان سکے کہ وہ مومن تھے کہ نہیں، یہ جاننا بہت ضروری چیز ہے۔ اس لیے ہم نے اس موضوع کو اٹھایا تھا اور کل میں نے کچھ باتیں اس پر پیش کی تھیں۔ آج میں قرآن پاک کا 8واں پارہ سورہ انعام، اس کی آیت نمبر ہے 124۔ اس آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ میں نے پڑھا ہے جس کا تعلق ہمارے موضوع سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ نبوت کسے عطا کرے گا اور جس کو نبی بنائے گا اس کی ماں کون بنے گی، اس کا باپ کون بنے گا، بہتر کون ہوگا، اس کو اللہ ہی جان سکتا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ نبوت کا مستحق کون ہے۔ اب آپ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث سن لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لم یزل اللہ ینقلنی من اصلاب الطیبۃ الی الارحام الطاہرہ ما تنشعب شعبتان الا کنت فی خیرہما۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل فرمایا۔ کیا مطلب؟ حضرت آدم علیہ السلام سے حضور کا جب نور چلا تو ہزاروں برس کے بعد سب سے اخیر میں آپ حضرت عبداللہ کی پشت سے آمنہ کے پیٹ میں جا کر اور 9 مہینے رہ کر بشکل انسان مکہ میں پیدا ہوئے۔ تو یہ جو لمبا عرصہ گزرا حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک، تو حضور فرماتے ہیں کہ اس بیچ میں جتنے لوگوں کو میرا باپ بننا نصیب ہوا اور جتنی عورتوں کو میری ماں بننا نصیب ہوا،
تو اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ ہر باپ اور ہر ماں میری ایسی رہی ہے جو ہمیشہ اللہ کو ایک ماننے والے، سجدہ کرنے والے، ہر ذلیل کام سے نفرت کرنے والے، یعنی قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بندوں کی پشت میں حضور کے نور کو رکھا کہ جو ہمیشہ بتوں سے نفرت کرتا رہا، اللہ کو ایک مانتا رہا، اور ایسی ہی ماؤں کے پیٹ میں اللہ کے نور، مصطفیٰ جار رحمت کا نور ایسی ہی عورت کے پیٹ میں گیا جس عورت نے ہمیشہ بت پرستی سے نفرت کیا اور اللہ کو ایک مانا، سجدہ کرنے والی رہی۔ ایسی ہی عورت کو حضور کا نور نصیب ہوا اور ایسے ہی مرد کو حضور کا نور نصیب ہوا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا معاذ اللہ کہ کسی ایسے شخص کی پیٹھ میں حضور کا نور اللہ نے رکھا ہو جو بت پرستی، کفر پرستی یا اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا کوئی رہا ہو۔ ہرگز ہرگز اللہ تعالیٰ نے نبی کے نور کو وہاں نہیں رکھا۔ کیوں؟ جس کو ہزاروں سال اپنے قرب میں رکھا ہو، جس نور کو، کیا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی پیٹھ میں حضور کا نور رکھے گا جو کفر کی گندگی سے ملوث ہو؟ کیا آپ کی عقل اسے قبول کر سکتی ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں ہمیشہ میں منتقل ہوتا رہا اچھی صلبوں سے اچھی رحموں میں۔ صلب کے معنی پشت یعنی پیٹھ، تو مادہ منویہ یہاں ہوتی ہے تو نطفہ یہاں سے منتقل ہوتا ہے، اور ماں کے رحم یعنی بچے دانی میں وہ نطفہ جاتا ہے، تو جہاں جہاں حضور کا نور گیا وہ پشت بھی پاک تھی اور وہ رحم بھی پاک تھی۔ یہ حضور فرماتے ہیں۔ ایک حدیث، اب آگے ایک اور حدیث میں سناؤں گا، یہ مولا علی کی ہے۔ حضرت مولا علی مولائے کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا ہے کہ اس دنیا کے اندر کم سے کم 7 مسلمان ضرور رہے ہیں۔ آپ کیا دنیا کو یوں سمجھتے ہو کہ جیسے کوئی شہر ہے یا کوئی گاؤں ہے کہ ایک پردھان کی پردھانی ختم ہوئی اور اس کا اختیار جب چھینا گیا تو جسٹ دوسرے پردھان کو دے دیا گیا؟ اس طرح نبوت کا مسئلہ ایسا نہیں رہا ہے، بلکہ نبوت کا مسئلہ ایسا رہا کہ ایک نبی گیا تو کافی مدت کے بعد دوسرا نبی کبھی کبھی آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو 600 برس کے بعد حضور تشریف لائے۔ تو حضور کے علاوہ جتنے نبی تھے وہ کسی ایک علاقے کے لیے آتے، کسی ایک کونے میں نبی آیا تو پوری دنیا میں پھر کیا ہو رہا تھا؟ کفر ہو رہا تھا۔ تو کبھی ایسا کوئی زمانہ نہیں گزرا کہ پوری دنیا میں کفر رہا ہو۔ 7 لوگ کم سے کم ہر زمانے میں رہے ہیں جو مومن رہے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر 7 لوگ بھی زمین پر مومن نہ رہیں تو اللہ کی عزت کی قسم نہ دنیا باقی رہ سکتی ہے، نہ دنیا میں کوئی زندہ رہ سکتا ہے۔ انہی 7 لوگوں کی برکت سے ہمیشہ یہ دنیا قائم رہی ہے۔ آج تو کروڑوں لوگ ایمان والے ہیں، لیکن ایسے بھی زمانے گزرے ہیں کہ پوری دنیا میں کفر، پوری دنیا میں کفر، مگر اس زمانے میں بھی کم سے کم 7 لوگ ضرور مومن رہے ہیں۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ جس زمانے میں پوری دنیا کفر کر رہی تھی اور کم سے کم 7 لوگ ضرور تھے جو مومن تھے، ان میں کون لوگ تھے جو حضور کا نور رکھے ہوئے تھے؟ اس وقت حضور کا نور کس کی پیٹھ میں تھا؟ انہی 7 میں سے تو کسی میں رہا ہوگا۔ اس وقت انہی 7 لوگوں میں سے کسی کی پیٹھ میں حضور کا نور ضرور رہا ہوگا۔
کیونکہ اگر ان 7 لوگوں میں نہ مانا جائے تو معاذ اللہ پوری دنیا تو کفر میں ہے، اور کفر سے بڑی کوئی گندگی نہیں ہے۔ اللہ نے جس کو اپنے نور سے بنایا ہو اس نور کو کیا کفر میں رکھے گا؟ تو جس زمانے میں 7 ہی لوگ مسلمان ہیں دنیا میں، تو حضور کا باپ انہی میں سے کوئی نہ کوئی، اور حضور کا نور انہی میں سے کسی نہ کسی کی پشت میں ضرور رہا۔ اب آئیے اس گفتگو کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ حضور کے والدین یعنی حضرت عبداللہ اور آپ کی ماں حضرت آمنہ یہ جنتی ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں۔ اسی طریقے سے جتنے اوپر حضرت آدم تک آپ کی ماں یا آپ کا باپ ہونے کا شرف ملا، وہ بھی مومن ہیں، وہ بھی جنتی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ آپ جب کوئی بات سنتے تھے تو اس میں نیک پہلو نکالتے تھے۔ جیسے ہم لوگ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا کہ کوئی بات سنی تو اس کا 2 معنی ہو سکتا ہے، ایک معنی غلط ہو رہا ہے، ایک معنی اچھا ہو رہا ہے، تو کچھ لوگ نگیٹو سوچ والے ہوتے ہیں تو غلط معنی کی طرف ان کا رجحان زیادہ چلا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرماتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نیک مطلب کی طرف ہمیشہ لے جاؤ اپنے ذہن کو، اپنا ذہن صاف رکھو، اپنا ذہن مثبت رکھو، کبھی بدفعلی نہ لو۔ جب جہالت کا زمانہ تھا تو لوگ بدفعلی بہت لیتے تھے، ایسا ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہو جائے گا، ایسا ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ نقصان ہو جائے گا۔ حضور اس بدفعلی سے منع فرماتے، اور آپ کا طریقہ تھا، حدیث کے الفاظ ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتفاءل ولا یتطیر، حضور نیک فعلی لیتے تھے، بد فعلی نہیں لیتے تھے، نیک فعلی لیتے تھے، بد فعلی نہیں لیتے تھے۔ مثلا بارش کی ضرورت ہے، بارش کی ضرورت ہے دنیا کو، اب بادل ایسا دکھ رہا ہے کہ بارش ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی ہے، تو حضور یہی معنی لیتے کہ انشاءاللہ بارش ضرور ہوگی کیونکہ ہمیں بارش کی ضرورت ہے۔ تو جو نیک مطلب ہوتا ہے 2 چیزوں میں، حضور کا ذہن ادھر ہی جاتا تھا۔ اور یہ حدیث قدسی بھی ہے کہ جب بندہ اللہ سے جو امید لگا کے رہتا ہے اللہ وہی چیز کر بھی دیا کرتا ہے۔ میں وہ حدیث بھی پڑھ دیتا ہوں، یہ چونکہ بہت پیاری حدیث ہے، یہ ہمارے کام کی ہے۔ حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبد بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، یعنی میرا بندہ اگر مجھ سے گمان یہ رکھتا ہے کہ اللہ مجھے شفا دے گا تو میں ضرور شفا دے دوں گا۔ اگر بندہ یہ امید لگائے ہوئے ہے کہ میرا یہ کام تو ہونا ہی ہے تو اللہ فرماتا پھر وہ کام ہو ہی جائے گا۔ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، وہ جیسا گمان رکھتا ہے میں وہی کر دیا کرتا ہوں۔ یہ حضور کی عادت، یہ اسی لیے آپ نیک فعلی لیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نام اچھا رکھتے تھے، کیونکہ نام کا جب معنی اچھا ہوتا ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو جب کسی انسان کو آپ کہیں بھیجتے تو ضرور پوچھ لیتے تمہارا نام کیا ہے۔ اگر کسی کو کہیں کا قاضی بنا کے بھیجا، کسی کو کہیں کا مبلغ بنا کے بھیجا، امام بنا کے بھیجا، تو حضور پوچھتے تمہارا نام کیا ہے۔ اگر نام اچھا ہوتا تو حضور خوش ہو جاتے۔ کسی بستی میں پہنچتے تو لوگوں سے پوچھتے بتاؤ اس بستی کا نام کیا ہے۔ اگر بستی کا نام ایسا ہوتا کہ جس کا معنی اچھا ہوتا تو حضور اتنا خوش ہو جاتے کہ چہرے پہ اس کا اثر ظاہر ہو جاتا۔ یہاں تک کہ حضور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کان یغیر الاسم القبیح، میرے آقا
برے نام کو بدل بھی دیا کرتے تھے. اگر کوئی کسی کا نام پڑھ بھی گیا اور اس کا معنی غلط ہے تو آپ اس نام کو چینج کر دیتے تھے. اس نام کو آپ چینج کر. تو نیک نام رکھنا کس وجہ سے آپ پسند کرتے تھے؟ اس لیے کہ آپ نیک فالی لیتے تھے، ہر چیز میں اچھا پہلو تلاشتے تھے. کل جلسہ ہے، ایسا نہ ہو کہ بارش ہو جائے. حضور یہ لیتے نہیں، جلسہ ہے تو انشاءاللہ بارش نہیں ہوگی. ادھر ہی ذہن لے جاتے جو اچھا پہلو ہوتا، اور بندہ جیسا گمان رکھتا ہے اللہ وہی کر بھی دیا کرتا ہے. لیکن پختہ یقین ہونا چاہیے. اب اتنی تمہید کے بعد میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب حضور کو نام اچھا پسند ہے تو اللہ کو بھی اچھا نام پسند ہے. اب آؤ حضور کے والد کا نام جاننے کی کوشش کریں. حضور کے والد کا نام کیا تھا؟ تو آپ لوگ بھی جانتے ہیں کیا نام تھا؟ حضرت عبداللہ. دیکھو بچوں نے بتا دیا، حضرت عبداللہ. تو یہ اچھا نام ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اتنا اچھا نام ہے کہ آپ حدیث سنو حضور کی. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری امت میں جتنے نام ہیں، یعنی اپنا نام چھوڑ کر، محمد سے افضل تو کوئی نہیں. تو آقا فرماتے میری امت میں جتنے نام ہیں، سارے ناموں میں 2 نام سب سے اچھے ہیں، ایک عبداللہ، ایک عبد الرحمن. ان 2 ناموں کے بارے میں باقاعدہ حدیث ہے کہ عبداللہ اور عبد الرحمن سے بہتر کوئی نام نہیں ہے. اگر کسی کے 2 بیٹے ہوں، ہم لوگ تو چوک گئے. ہوتا یہ ہے کہ خاندانی لوگ جو ہوتے ہیں، اقربا، اعزا، رشتہ دار، ان کے اندر ایک ماڈرن اور جدیدیت جو چیز آ گئی ہے، انگریز کا ایک جو اثر سرایت کر گیا ہے، تو اس نے اسلامی چیز کو دبا دیا ہے اور انگریزی چیز غالب آ گئی ہے. لوگ کہتے ہیں چبھتا ہوا نام ہو، نیا نام ہو. پورے خاندان میں یہاں سے لے کر کے کشی نگر تک کسی کا وہ نام نہ ہو، یہاں سے لے کے کسی کا وہ نام نہ ہو. یہ نہ جانے خیال کہاں سے. ہم تو ہسٹری پڑھتے ہیں بزرگوں کی، دادا کا وہی نام، باپ کا وہی نام، بیٹے کا وہی نام. جو ہمارے پرانے صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، حضرت امام غزالی بہت بڑے عالم گزرے ہیں. اتنے بڑے عالم گزرے ہیں کہ حضور نے حدیث میں فرمایا کہ میری امت کے علماء بنو اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں. یعنی بنو اسرائیل میں جو نبی جس پوزیشن کے ہوتے تھے، میری امت میں علماء بھی اس پوزیشن کے علماء ہوں گے. تو ایک بار پوچھا گیا حضور سے کہ ان علماء کا نام بتائیے جو بنو اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے، مثال میں کسی کو لائیے. تو امام غزالی کی روح کو پیش کیا گیا. اس وقت امام غزالی کی روح کو پیش کیا گیا. یہ پوچھنے والے کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام. کہ اللہ کے رسول، آپ نے کہا کہ میری امت کے علماء اس شان کے ہوں گے جو بنو اسرائیل میں نبی ہوئے ہیں، تو ذرا کسی ایک عالم کی مثال. تو اس وقت انہی کا نام، ان کی روح حاضر ہوئی. اب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کچھ سوال کیا. پہلے ان کا نام پوچھا کہ آپ اپنا نام بتائیے. تو 7-8 نام لیتے، محمد بن محمد بن محمد بن محمد، یعنی اپنا نام بھی محمد، باپ کا نام بھی محمد، دادا کا نام، پردادا، لکڑ دادا، سب کا نام محمد بتاتے چلے گئے. تو اس موقع پہ موسیٰ علیہ السلام نے امام غزالی سے کہا کہ یہ بتائیں، میں نے تو آپ سے صرف آپ کا نام پوچھا تھا، آپ نے 7 پشت تک اپنا نام کیوں بتایا؟ تو امام غزالی کا علم ذرا دیکھو. امام غزالی نے جواب دیا کہ حضور، آپ سے بھی تو اللہ تعالیٰ نے صرف پوچھا تھا کہ اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟
تو آپ کو تو کہنا چاہیے ایک لکڑی ہے، آپ نے کہا ایک لکڑی ہے جس سے میں جو ہے بکری ہانکتا ہوں اور اس سے ٹیک لگاتا ہوں، یہ میرے کام آتی ہے، اس سے میں یہ کرتا ہوں، اس سے میں یہ کرتا ہوں۔ تو اللہ نے تو صرف پوچھا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے مان لیا یقیناً حضور کی امت میں ایسے علماء ہیں جو بنو اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ تو بات یہاں یہ چل رہی تھی کہ اچھا نام جب حضور کو پسند ہے تو اللہ کو بھی پسند ہے۔ تو آپ کے والد کا نام عبداللہ، اور میں نے حدیث سنا دیا کہ سرکار کی امت جو قیامت تک پیدا ہوگی، دو ناموں سے بہتر کوئی نام نہیں، ایک عبداللہ ایک عبد الرحمن، انہی ناموں میں سے ایک نام آپ کے والد کا اللہ نے رکھا۔ آپ کی ماں کا نام آمنہ، آمنہ امن، امن یعنی سکون، اطمینان۔ آج دنیا میں پوچھو کہ سب سے بڑی دولت کیا ہے تو ہر انسان کہے گا سکون۔ اچھی سے اچھی گاڑی لے لیجئے، اچھی سے اچھی زمین لے لیجئے، دکان لے لیجئے، بڑا سے بڑا اچھا رشتہ آپ کو مل جائے، تعلقات اچھے ہو جائیں، لیکن سکون نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ سب سے بڑی چیز ہے سکون۔ سرکار کی ماں کا نام ہے آمنہ، آمنہ بنا ہے امن سے، امن کا معنی ہے سکون۔ دعا کرتے نا کہ امن و امان کی دعا کیجئے، امن و امان، یا اللہ ہمارے ملک میں امن رہے، کیا مطلب؟ سکون رہے۔ تو ماں کا بھی نام اچھا ہوا کہ نہیں ہوا؟ باپ کا نام بھی اچھا، ماں کا نام بھی اچھا۔ اب باپ سے اوپر تھوڑا جاتے ہیں، دادا۔ دادا کا نام کیا تھا حضور کے؟ عبد المطلب۔ عبد المطلب سے وہ مشہور ہیں، مگر نام یہ ان کا نہیں ہے اصلی، ان کا نام ہے شیبۃ الحمد، اور حمد سے بنا ہے حامد اور محمود اور محمد جو حضور کے نام ہیں۔ اللہ نے ان کے دادا کا نام شیبۃ الحمد رکھوایا، جس سے اشارہ یہ تھا کہ یہ وہ ہستی ہے جس سے حامد نکلیں گے، محمد نکلیں گے، محمود دنیا میں تشریف لائیں گے۔ یہ اس طرح اشارہ تھا۔ تو باپ بھی ہو گئے، دادا ہو گئے، اب ماں بھی ہو گئی۔ دادی کا نام، یہ بہت پوائنٹ کی چیزیں آپ کے لیے، حضور کی سگی دادی کا نام کیا؟ نہیں جانتے؟ اب ہمارا علم یہاں پہ ٹھہر گیا۔ حضور کی سگی دادی کا نام ہے فاطمہ۔ فاطمہ آپ کی دادی کا نام ہے، فاطمہ بنت عمرو۔ اب آپ کہو گے حضور کی لڑکی کا بھی تو نام فاطمہ تھا، حضور کی دادی کا نام بھی، تو اگر نام رکھنا برا ہوتا خاندان کا تو حضور اپنی دادی کا نام اپنی لڑکی کا کیوں رکھتے؟ تو اب فاطمہ نام کتنا پیارا ہے یہ بھی حدیث سن لو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں انما سمیت فاطمہ لأنہ فطمہا ومحبیہا من النار۔ اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ اس کو بھی جہنم سے دور رکھے گا اور اس سے محبت کرنے والوں کو بھی جہنم سے دور رکھے گا۔ کیونکہ فاطمہ، فاطمہ یفتم عربی زبان ہے، اس کا معنی ہے دور کرنا، الگ کرنا۔ تو فاطمہ کا معنی ہوا دور کی جانے والی، الگ کی جانے والی۔ فاطمہ کس سے دور کی جائیں گی؟ جہنم سے دور کی جائیں گی۔ فاطمہ ہی نہیں بلکہ فاطمہ سے محبت کرنے والے بھی جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ اس مبارک نام کو اللہ نے سرکار کی دادی کے لیے چنا، تو دادی کا نام بھی مبارک نام ہوا کہ نہیں؟ اب سرکار کی دادی اور دادا بھی ہو گئے، والد بھی ہو گئے، والدہ بھی ہو گئی۔ اب والدہ کی والدہ یعنی نانی، سرکار کی نانی، ان کا نام تھا برہ، اور یہ بھی عربی لفظ ہے۔ بر کے معنی ہوتے ہیں نیک،
تو حضور کی جو نانی ہے ان کا نام ہی ہے نیک، یہ بھی اچھا نام ہے، یہ بھی اچھا نام ہے کہ نام انسان نیکی کی وجہ سے اللہ کا قریبی بنتا ہے۔ تو حضور کی نانی کا نام ہے نیک عورت، یہ بھی اچھا نام ہوا۔ اب آئیے حضور کے نانا کا نام، ہم زیادہ دور نہیں لے جائیں گے، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اتنا ہم دیکھ لیتے ہیں اور یہیں سے ہم نتیجہ نکال لیتے ہیں۔ تو نانی کا نام کیا ہوا؟ برہ، اور برہ کے معنی نیک، یہ بھی اچھا نام ہوا۔ اور نانا کا نام ہے وہب، آمنہ بنت وہب، یعنی آمنہ جو بیٹی ہیں وہ وہب کی بیٹی ہیں، اور وہب کے معنی ہوتے ہیں عطا کرنے والا، بخشش کرنے والا، نوازنے والا۔ تو یہ بھی بڑا اچھا نام ہوا۔ فیاضی کرنا اور کسی کو عطا کرنا، کسی کو کچھ دینا، یہ آپ کے نانا کا نام ہوا۔ یہ تو ہوا خونی رشتے کا معاملہ۔ اب تھوڑا سا ذہن اور ادھر لے آئیے، آپ کے جو رشتہ ایک رضاعی رشتہ بھی ہے نا، جس کا آپ نے دودھ پیا، جس کا آپ نے دودھ پیا وہ بھی تو رشتہ ہو گیا۔ یہاں تک کہ دودھ پی لینے سے اتنا قریبی رشتہ ہو جاتا ہے کہ دودھ پی لینے سے آپ بھائی بہن ہو جاتے ہیں، اب شادی نہیں ہو سکتی، یہ بھی تو ایک رشتہ ہے۔ تو یہ جو ہم نے گنایا ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، یہ تو خونی رشتہ ہوا۔ اب آ جائیے رضائی میں، سب سے پہلے میرے حضور نے کس کا دودھ پیا؟ نہیں بتا سکتے، بہت مشہور چیز ہے۔ ارے ابو لہب نے کس کو آزاد کر دیا تھا اپنی انگلی سے؟ ابو لہب نے جب سنا تھا نا کہ بھتیجا پیدا ہوا ہے تو اس نے کہا تھا جا آزاد ہے۔ تو جس لونڈی نے آ کے خبر سنایا تھا کہ اے ابو لہب خوش ہو جا، تیرے گھر میں تیرے بھتیجے اس اتنی خوبصورت کہ چاند اور سورج میں بھی وہ خوبصورتی نہیں جو تیرے بھتیجے میں ہے، تو ابو لہب خوش ہو گیا، کہا جا آزاد ہے، جا آزاد ہے۔ ان کا نام تھا سویبہ، ان کا نام تھا سویبہ۔ سب سے پہلے انہی کا دودھ میرے حضور نے نوش فرمایا۔ اور سویبہ ثواب، ثواب جانتے، دنیا ثواب کے لیے مر رہی ہے، پوری دنیا ثواب کے لیے مر رہی ہے، ثواب ہی کام آئے گا۔ آپ کا وقت ہے یہ کھانا کھانے کا، لیکن آپ یہاں بیٹھے ہو ثواب ہی کے لیے تو بیٹھے ہو۔ تو ثواب کتنا اچھا معنی ہے۔ جس عورت کا سب سے پہلے حضور دودھ پی رہے ہیں اس کا نام سویبہ ہے، اور سویبہ بنا ہے ثواب سے، یہ بھی نیک نام ہے۔ پھر آپ نے دوسرے نمبر پر دودھ کس کا پیا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ، جو آپ کی والدہ تھیں، حلیمہ۔ اور حلیمہ کا مطلب ہوتا ہے بردبار، نیکوکار اور برداشت کرنے والی، صبر کرنے والی، غصے کو پی جانے والی۔ یہ بھی بہت اچھا عمل ہے جو آدمی غصے کو پی جائے، جس کے اندر بردباری ہو۔ ایک قبیلہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچا تو میرے آقا نے فرمایا کہ تمہارے اندر دو چیزیں ہیں جس کو اللہ خوب پسند کرتا ہے۔ تو قبیلے والوں نے کہا حضور وہ کون سی چیزیں ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ تمہارے قبیلے کے اندر بردباری بہت ہے، یعنی برداشت کرنے کی طاقت، بہت جلدی غصے میں نہ آنا، برداشت کر لینا، اس کو کہتے ہیں بردباری۔ اور ایک ہے سوچ سمجھ کے کوئی کام کرنا، یہ نہیں کہ بول کے تب سوچو، سوچ کے تب بولو۔ تو یہ دو خصلتیں اس قبیلے میں تھیں۔ تو گویا کہ حلم یعنی بردباری کو اللہ پسند کرتا ہے، اور ان کی جو رضاعی ماں ہیں ان کا نام بھی حلیمہ ہے۔ رضاعی والد یعنی حضرت حلیمہ کے شوہر، ان کا نام ہے حارث، ان کا نام ہے حارث۔ یہ صحابی ہو گئے، یعنی حضور پر یہ خود ایمان لے آئے۔
حضرت حارث سعدی یہ حضور پر ایمان لائے. اچھا، جس قبیلے سے ان کی ماں تھی رضائی ماں، اس قبیلے کا نام بنو سعد، اور سعد مانے نیک بختی. ماں کا نام بھی اچھا، اور ماں جس خاندان سے تعلق رکھتی ہے اس خاندان کا نام بھی اچھا. اور جو باپ ہوئے حارث وہ صحابی بن گئے. اور وہ کیسے صحابی بنے؟ حضور پر ایمان کیسے لے بھائی؟ دودھ تو پلایا تھا حلیمہ نے، باپ سے کیا، شوہر سے کیا مطلب. لیکن ایک دن کچھ لوگ آئے حارث کے پاس کہ اے حارث، تمہاری عورت کا دودھ پیا ہے محمد نے تو تم ان کے باپ ہو، ذرا ان کو سمجھا دو. تو حارث نے کہا کیا سمجھا دے؟ کہتے یار وہ ایک چیز کہتے رہتے ہیں، بہت غلط بات ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب لوگ مر جائیں گے تو پھر ایک دن زندہ ہوں گے قیامت کے دن. اور اللہ تعالیٰ نے 2 گھر بنایا ہے، ایک گھر کا نام ہے جنت اور ایک گھر کا نام ہے دوزخ. جو اچھے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو برے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. اس طرح کی بات آپ کے بیٹے کرتے ہیں، جاؤ ذرا منع کر دو. تو حارث آئے، کہتے ہیں بیٹا محمد، آپ ہی کی قوم آپ کی شکایت کرتی ہے، بات کیا ہے؟ آپ کی قوم کے لیے کیوں شکایت کرتے ہیں؟ حضور نے پوچھا کیسی شکایت؟ تو حارث نے کہا کیا آپ یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد لوگ پھر زندہ ہوں گے اور جنت اور جہنم ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں میں کہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں. اور اے میرے باپ حارث سن لو، جب وہ دن آئے گا تو میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے دکھا دوں گا یہ جنت ہے یہ جہنم ہے. مجھے اتنا یقین ہے میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے دکھا دوں گا. تو جب حارث اتنا خوش ہوئے کہ جب کبھی بھی یہ واقعہ بیان کرتے تو کہتے انشاءاللہ میرا بیٹا محمد جب ہاتھ پکڑ کر کے مجھے دکھائے گا جنت میں تو میں کہوں گا بیٹا اب ہاتھ نہ چھوڑو، پہلے جنت میں پہنچا دو. تو آپ کی ایک رضائی بہن تھی جس کا نام تھا سیما. سیما کے معنی روشن، چمکدار. دیکھیے جو رضائی بہن بنی وہ بھی اس کا نام بھی اچھا. رضائی بھائی جو آپ کا تھا جس کے لیے آپ نے بایاں پستان چھوڑ دیا تھا، سنا ہوگا سیرت میں کہ جب حضرت حلیمہ نے لیا گود میں تو داہنا پستان، پہلے بایاں پستان دیا تو حضور نے چھوڑ دیا اور دائیں پستان دیا تو حضور نے قبول کر لیا. تو یہاں علماء بیان کرتے ہیں گویا حضور اس وقت بولتے تو نہیں تھے لیکن اس وقت ہی دنیا کو یہ سبق دے رہے تھے کہ اے لوگو سن لو، میرا نام محمد ہے، میں نبی بن کر آیا ہوں، میں دنیا کو انصاف سکھانے آیا ہوں، میں دونوں پستان میں منہ نہیں لگاؤں گا اس لیے کہ میرا ایک بھائی اور ہے، ایک پستان سے وہ دودھ پیے گا، ایک پستان سے میں دودھ پیوں گا. تو جس کے لیے بایاں پستان چھوڑا تھا اس کا نام عبداللہ سعدی تھا. عبداللہ سعدی تھا، ان کا نام بھی اچھا. اب اتنی تمہید کے بعد میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جس پروردگار نے اپنے نبی کے خونی رشتہ دار اور اپنے نبی کے رضائی رشتہ دار ان کا نام بھی غلط رکھنا پسند نہیں فرمایا بلکہ ان کا نام اچھا سے اچھا رکھا، تو کیا پروردگار عالم میرے نبی کو اس ذات کے پیٹ میں رکھے گا جو کفر کر رہا ہو، جو اس میں رکھے گا جہاں کفر ہو؟ نہیں. جب خاندان کا نام اچھا ہے تو اسی ہستی کے پیٹ میں رہے جو ہمیشہ اللہ کو عبادت کرنے والی رہی، اور اسی شخص کے پشت میں رہے جو اللہ کو ایک ماننے والا ہوا. ہم قرآن پاک کو کیا گندے کپڑے میں رکھیں گے؟ نہیں. تو جب حضور اتنے محترم ہیں تو حضور جس پیٹ میں 9 مہینے تک رہے، جس پیٹ میں حضور 9 مہینے تک رہے، جس پیٹ میں حضور نے کروٹیں بدلی، جس پیٹ میں حضور نے اپنے پاؤں ہلائے، جس پیٹ میں حضور نے اپنے ہاتھ ہلائے، جس پیٹ میں حضور رہے، کیا آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ایسی عورت کبھی کفر کے قریب جائے گی؟ اس لیے یہ فائنل ہے کہ حضور کی ماں بھی جنتی ہیں اور حضور کے باپ بھی جنتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں
اس عقیدے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، اس درس مبارک کو قبول فرما لے۔ مولا کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کی برکتوں سے ہم سب کی بیماریوں کا خاتمہ فرما دے۔ اللہ کریم، ہم سیاکار ہیں، مجرم ہیں، گنہگار ہیں، خطا شعار ہیں، مگر تیرے محبوب کے نام لیوا ہیں۔ یہ پیرے مولا، اپنے محبوب کی نسبت کے وسیلے سے ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، اور یا اللہ ہم سب کی زندگی ہم سب پر آسان فرما دے۔ یا اللہ امن و امان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری موت ایمان پر نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ۔